الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے اسلام کو وہ شان اور شوکت نصیب فرمائی اور اللہ کریم نے دین متین کو وہ استحکام نصیب فرمایا کہ جس کی کامیابی اور کامرانی سے آج تک عالم کفر لرز رہا ہے. اسلام کی باقاعدہ جنگ، اسلامی تاریخ میں جو پہلی جنگ لڑی گئی حق و باطل کے درمیان، اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. جنگ بدر کہا جاتا ہے. جب میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے طرح طرح کے ظلم و ستم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. جہاں ہاتھ چل سکا وہاں ہاتھ سے ظلم کیا، جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکا وہاں زبان سے جملے کسے گئے، برا بھلا کہا گیا، نازیبا جملے کہے گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی مصیبتیں اور تکالیف ان کی طرف سے پیدا کی گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام ظلم اور ستم کو اپنی جھولی میں لیا. لیکن یاد رکھیں، جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں پھر سفر کی مشکلات ان کو منزل تک پہنچنے سے کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. ارادے جن کے پختہ ہوتے ہیں، جن کی منزل بڑی ہوتی ہے، جن کے ارادے عظیم ہوتے ہیں، پھر ان کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات اور رکاوٹیں وہ میٹر نہیں کرتی، بلکہ منزل حق پر پہنچنے والا مسافر حق ساری مشکلات عبور کر کے نہ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے مایوس ہوتا ہے، بلکہ اس کی نظر اگر ہوتی ہے تو اپنی منزل پر ہوتی ہے. میرے پاک نبی کا جو ایک خوبصورت دین متین کو پھیلانے کا جذبہ اور امور نبوت کو پورا کرنے کی جو ذمہ داریاں تھیں، حق کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات میرے پاک نبی نے برداشت فرمائی
اور اپنے سفر کو جاری و ساری فرمایا۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ کی جانب رخت سفر مانگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر اہل مکہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کو تنگ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، طرح طرح کی تکلیفیں دی، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے پاک نبی کو پتھر مارے گئے۔ طائف کی وادی والوں نے کیا کیا تھا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے آپ پر؟ تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اے میری عائشہ اللہ کی قسم احد کے دن سے بھی بڑا سخت دن وہ تھا کہ جب میں طائف کی وادیوں میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دین سوکھا نہیں ہے۔ آج ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دین مل گیا، قرآن مل گیا، ایمان مل گیا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ پوچھیں ان سے جنہوں نے قربانیاں دی۔ میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب طائف کی وادی میں پہنچا تو وہاں منظر نامہ کیا تھا کہ 3 بڑے سرداروں کے پاس میرے پاک نبی جاتے ہیں اور پیغام حق سناتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ آپ کے پیچھے مجنون لوگ، پاگل خون خوار لوگ پیچھے لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اور اس شخص کو جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس پر پتھر برساؤ، اور پتھر مار 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 کر میرے پاک نبی کے جسم کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تاریخ اسلام میرے پاک نبی کے خون سے لالہزار بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اتنا خون بہتا ہے کہ روایات میں آتا ہے میرے پاک نبی کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، اور شدت کرب سے میرے پاک نبی بیٹھ جاتے ہیں تو 2-4 لفنگے اور لوفر آدمی ان کے آتے ہیں اور میرے پاک نبی کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں اور پھر پتھر مارتے ہیں۔ چشم فلک نے وہ دل خراش منظر دیکھا، میرے پاک رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو دیکھو اور جاؤ ان کو میرا سلام دو، پیغام دو کہ اے محبوب صرف ایک حکم کر دیں، یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملا کر ساری طائف کی وادی کو پاش پاش کر دیا جائے، تہو بالا کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، اس طائف نامی وادی کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن جب فرشتہ وحی میرے پاک نبی کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں تو میرے پاک نبی جو سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہیں، لیکن زبان سے وہ تاریخی جملے نکلتے ہیں کہ آج تک تاریخ کا حسن ہے اور قیامت تک زندہ و جاوید ہیں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں زمانے کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بن کے آیا۔ میرے پاک نبی نے اس وقت بھی ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ دوسری مرتبہ پھر عرض کی گئی حضور بد دعا فرمائیں، آپ نے پھر بد دعا نہ فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی گئی تو میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے۔ اب دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید ابھی زبان سے 2-4 جملے ایسے نکلیں گے کہ اللہ کا عرش بھی ہل جائے گا، اور ابھی ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر یہ پوری وادی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ حسین جملے ارشاد فرمائے، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ میں نبیوں کا امام ہوں، ان کو پتہ نہیں کہ میرے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ اے میرے اللہ یہ میرے کردار سے واقف نہیں، میرے مقام سے واقف نہیں ہے، میری عظمت اور میری شان سے واقف نہیں ہے۔ اے میرے مالک ان سے مجھے ایمان کی توقع نہیں ہے، لیکن ان کی نسلوں سے ضرور ایمان کے نور ملیں۔ اور پھر میرے پاک نبی نے دعا فرمائی، اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہے؟ آج دنیا کا سب سے قیمتی پتھر انہی پہاڑوں سے کر رہا ہے۔
اور یہاں پر عارفین بڑی محبت والی گفتگو فرماتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ طائف میں حضور کو پتھر مارے گئے اور حضور کو پتھر لگے. وہ ایک اور بات محبت والی فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جن پتھروں نے حضور کے جسم نور کو بوسہ دیا ہے، آئے آئے، جن پتھروں نے حضور کے جسم اطہر کے بوسے لیے ہیں، ان کی نسبت ہوئی حضور سے. اور پھر حضور کی جب دعا ہوئی، کرم نوازی ہوئی، رحمت والی نظر ہوئی، میرے رب کا کرم ہوا، آج انہی پتھروں کو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی پتھر گنا جاتا ہے. یاد کریں وہ منظر. کیا کیا دکھ کی داستان سناؤں، کیا کیا دل خراش واقعات آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب مکے کے چوک کے اندر حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو ابو جہل اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا. کیا کیا میں آپ کو منظر بتاؤں، اسلام کا منظر نامہ کیا کیا سنا ہوا. جتنی تکلیفیں دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور 3 سال تک میرے پاک نبی نے شیب ابی طالب کے اندر پتے کھا کر گزارے کیے. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 3 سال تک جب رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، عورتوں کی چھاتیوں میں سے دودھ ختم ہو گیا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، بچے بلکتے تھے، روتے تھے، اور میرے رب نے ان کو زندہ رکھا. میرے رب نے ان کو زندگی نصیب فرمائی، میرے رب نے ان کو باقیات نصیب فرمائی. اور پھر میرے پاک نبی جب ان کٹھن مراحل سے گزرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے اے حبیب، ان مکے کے کافروں نے تمہاری قدر نہیں کی، جاؤ ذرا مدینے میں جا کر دیکھو عاشق کیسے تڑپتے نظر آتے ہیں. اے محبوب، یہ مکے کے کافروں نے تمہاری قدر نہیں کی، جاؤ اب ہجرت کا وقت ہے، اب وقت ہجرت آیا ہے. میرے پاک نبی نے رخت سفر باندھا، ہجرت فرمائی، اور مدینے جب پہنچتے ہیں منظر نامہ بالکل چینج ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں بنو نجار کی، ہاتھوں میں دف اٹھائے ہوئے کھڑی ہیں، لائنوں میں پھول پھینکتی ہیں اور دف بجا کر کہتی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، دیکھو ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. مدینے کے لوگوں نے اپنی پلکیں بچھا دی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ڈیرے ڈالے، اور حضرت ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ جب میرے پاک نبی نے میرے گھر ڈیرا ڈالا تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی، آج ہمارے گھر کوئی بڑا بندہ آ جائے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یار ہمارے گھر فلاں وڈیرا آیا ہے. تو جس کے گھر میں یہ نبیوں کا امام آئے، اللہ صرف ملنے نہ آئے بلکہ وہاں ڈیرا ڈالے، وہاں ڈیرا ڈالے، وہاں مسکن بنانے کے لیے آئے. اور مدینہ میں پہلا وہ عظیم گھر کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے میزبانی رسول کی ہے، تو وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے. میرے پاک نبی وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں میں وارفتگی کے عالم میں تھا، اور میرے منہ سے چند جملے نکلے، اور جملوں نے ترتیب پکڑی. اور ترتیب کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں آج میرے گھر کی چوکے داری فرشتوں کا سردار جبریل کر رہا ہے. آج میرے گھر کی چوکے داری فرشتوں کا سردار جبریل کر رہا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ گھر کے اندر جو نبیوں کا سردار موجود ہے. جب گھر میں نبیوں کا سردار آیا ہے تو گھر کی پہرے داری اور گھر کی سیکیورٹی کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل کی ڈیوٹی لگائی. ان کٹھن مراحل سے یہ سارا منظر نامہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں احساس ہو کہ دین ہمارے پاس کیسے پہنچا. اور پھر ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے. میرے پاک نبی مدینہ میں موجود ہیں. آپ نے آتے ہی 2 کام کیے فوراً. ایک تو آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، اور ایک انصاری جو مدینہ کے رہائشی. آپ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. سب سے پہلا تھا بھائی چارہ قائم ہو گیا، محبت قائم ہو گئی. دوسرا، آپ نے وہاں پر جو اقلیتوں میں لوگ موجود تھے اور بالخصوص جو پہلے طاقتوں میں رہ چکے تھے، یہودی تھے وہاں کے اور نصرانی تھے، آپ نے ان سے امن کے معاہدے فرمائے. ایک مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا اور ایک امن معاہدے کیے. اس کے بعد سکون آ گیا. جب دوسرا سال گزرا اور 2 ہجری آتی ہے، دوسرا سال ہے، مکے کے کافروں نے دیکھا بھئی یہ تو بھئی بڑے عروج کی طرف جا رہے ہیں.
ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم مکہ سے نکال دیں گے تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا معاذ اللہ، یہ تو طاقت میں نظر آ رہے ہیں، یہ تو آج اپنے عروج کی جانب رخت سفر باندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے طرح طرح کی ایذائیں اور تکالیف پہنچانے کے لیے منصوبے بنائے، اور ابو جہل نے مدینے کے یہودیوں کو خط لکھے اور کہا آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، تمہیں سونے میں تول دیا جائے گا، اس نبی کا جو تمہارے علاقے میں موجود ہے ان پر زمین مدینے کے تنگ کر دو، فتنہ و فساد مچاؤ، شور و شرابہ پیدا کر دو، اور وہاں پر بربریت اور ظلم کی نئی داستانیں قائم کر دو۔ تو مدینے کے یہودیوں کے اندر بھی ابو جہل کے خط پہنچنے کے بعد آپس میں کچھ نہ کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور فتنہ انگیزی نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ کرتے 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 وہ منظرنامہ آپ سب کے سامنے ہے، ایک لمبی داستان ہے کہ جب حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑا تھا، ان کا قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، ان پہ شور و غل اٹھا کہ اس کو لوٹ لیا گیا ہے، طرح طرح کے واقعات ہیں۔ خیر وہ دن آیا کہ یوم بدر کا معرکہ سج جاتا ہے۔ بدر مدینہ شریف سے 42 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے جس کو وادی بدر کہا جاتا ہے۔ 12 رمضان شریف کا دن ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 300 جانثاروں کے ساتھ مدینے سے سفر پڑھتے ہیں، اور سفر فرماتے ہوئے بدر کی جانب رخ انور فرماتے ہیں۔ پھر رستے میں اور لوگ بھی مل گئے، تو 313 افراد پر مشتمل یہ حسین لشکر جا رہا ہے، اور عشق کی انتہا یہ ہے، عشق کی معراج یہ ہے کہ نہ کوئی پاس کثیر تعداد میں تلواریں ہیں، نہ سواریاں پوری ہیں، اور نہ کوئی جنگی ساز و سامان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان ٹھاٹھیں پھاڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہر شخص کے چہرے پر جذبہ شہادت سب سے عیاں نظر آتا ہے۔ ہر شخص بڑھ بڑھ کر اپنا جگرہ دکھا رہا ہے، اپنی دلیری دکھا رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، آج ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ اے میرے پاک نبی آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم کوئی قوم موسیٰ کے یہود نہیں ہیں کہ ہم کہیں اے موسیٰ تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ ہم تو سب سے پہلے کٹ مرنے کو تیار ہیں، جب تک ہمارے اندر خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی آپ پر ہرزہ سرائی تو کر کے دیکھے، آپ کے خلاف جملہ تو بولے۔ جب یہ حضور نے جذبہ دیکھا اور 313 صحابہ اپنے اندر ایمان کا ایک ولولہ انگیز سمندر لے کر جانب بدر رواں دواں ہیں، تو چشم فلک نے حیرت سے دیکھا کہ جس کے پاس نہ جنگی ساز و سامان ہو، اور جس کے پاس نہ تلواریں ہوں، اور جس کے پاس نہ تو کثیر تعداد میں سواریاں ہوں، کچھ پیدل جا رہے ہیں، کچھ سواریوں پر ہیں، کچھ کے پاس تلواریں ہیں، کچھ کے پاس تلواریں نہیں ہیں۔ جس کے پاس تلواریں نہیں ہیں وہ ایک لکڑی کی ٹہنی اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے تو کیا ہوا ہے، ہمارے اندر رسول اللہ کا پیار تو ہے نا، اگر تلوار نہ صحیح تو کیا ہوا۔ جنگیں تلواروں سے نہیں جیتی جاتی میرے بھائیوں، جنگیں جذبہ ایمان سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ایمان کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں۔ تو اس عجیب لشکر کو جب اتنے جوش و خروش میں دیکھا تو حفیظ جلندری کی لو تڑپی۔ وہ کہتا ہے منظر ایسا تھا کہ جب وہ لشکر بڑھ رہا تھا، جس کے پاس نہ تعداد زیادہ تھی اور نہ جنگی ساز و سامان زیادہ تھا، پھر بھی ان کو کس بات پر بھروسہ تھا۔ اگر آپ اجازت دیتے میں ترنم میں پیش کر دوں، جناب حفیظ جلندری کی روح تڑپی۔ وہ کہتا ہے نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک کالی کملی والے پر۔ اور فرماتے ہیں ایمان کا جوش جو تھا یہ کوئی جنگی ساز و سامان کی بنیاد پر نہ تھا، اگر سہارا تھا تو رسول اللہ کے عشق پر سہارا تھا، رسول اللہ کے عشق پر اور معیت رسول پر سہارا تھا کہ آج ہمارے ساتھ نبیوں کا امام چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اب وہاں پر میرے پاک نبی پہنچتے ہیں،
اور پھر اللہ رب العزت کے انعامات شروع ہو گئے، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب میرے پاک نبی وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو جس جگہ پر میرے پاک نبی جا کر پڑاؤ ڈالا جگہ ہموار نہ تھی، اور صاف چٹیل میدان پر کفار آ گئے، اور میرے پاک نبی کے صحابہ جہاں پر جا کر ٹھہرے ریتلی زمین تھی، وہاں پر چلنا محال تھا، وہاں پر جانوروں کا دوڑنا محال تھا، اور پریشانی لاحق ہوئی، تو اللہ کریم نے اپنے کرم سے بارش نازل فرمائی۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو قرآن نے اس منظر نامے کو کیسے پیش کیا؟ قرآن ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ میرے رب نے اعلان فرمایا کہ جب اس وقت جب زمین ریتلی تھی تو ذرا یاد کرو تمہارے رب نے کیسی رحمت والی بارش نازل فرمائی، ایسی جم کر بارش نازل ہوئی، ایسی جم کر بارش نازل ہوئی کہ اس بارش سے زمین بالکل بیٹھ گئی اور ہموار ہو گئی، اور اللہ کریم نے ناپاکیوں کو دور فرما دیا، اللہ کریم نے پاکیزگیاں نصیب فرما دی۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان بکھرتے دلوں کو جوڑ دیا اور حوصلہ دیا، اپنی رحمت سے ڈھارس نصیب فرمائی، اور پھر وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مسلمانوں کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ تو جس کو ثابت قدمی میرا رب نصیب فرمائے، جس کو حوصلے میرا رب عطا فرمائے، اور جن کے پیچھے تائید اور نصرت میرے رب کی ہو، پھر زمانہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب صف بندی ہو جاتی ہے، صف بندی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ڈسپلن پر توجہ فرمائی، سب سے زیادہ ڈسپلن بہت پسند فرماتے ہیں۔ اب نماز کی صفیں بنتی ہیں تو اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ بالکل سیدھی صف ہو، کوئی ٹیڑھی صف نہ ہو۔ میرے پاک نبی نے سب سے زیادہ ویل ڈسپلنڈ لائف گزاری ہے، اور آپ نے فرمایا اے نمازیوں صف کو ٹیڑھا نہ کیا کرو، مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ فرمایا صفیں سیدھی رکھو۔ اسی طرح جنگ کے میدان میں جب آپ پہنچتے ہیں تو حضرت سواد نامی ایک صحابی ہیں جو تھوڑا سا آگے کھڑے ہو گئے، اس صف سے تھوڑا سا آگے کھڑے ہو گئے، تو میرے پاک نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے چھڑی ماری اور فرمایا استوی یا سواد، اے سواد ذرا صف کے اندر آؤ، ترتیب سیدھی بناؤ۔ اب صفیں لگ جاتی ہیں، آمنے سامنے صفیں ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کا پورے طریقے کے ساتھ بغور مشاہدہ فرمایا، اور آپ نے جا کر ایک دن قبل اب نشان لگ رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے والا منظرنامہ نشان لگ رہے ہیں، اور بڑی عقیدے کی بات ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنے دست اطہر سے نشان لگایا، فرمایا اے میرے صحابہ اس نشان کو دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ۔ فرمایا یہاں پر کل لعینوں کا سب سے بڑا سردار اور میری امت کا سب سے بڑا فرعون جو اس دور کا فرعون ہے، فرمایا یہاں پر ابو جہل کی لاش گرے گی۔ پھر آپ نے دوسرا نشان لگایا، فرمایا یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر عتیبہ گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، اور آپ نے فرمایا یہاں پر ولید گرے گا۔ جگہ جگہ آپ نے نشانات لگائے، اور پھر منظر نامہ کیا تھا؟ مشکات کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جب جنگ بدر لڑی گئی تو خدا کی قسم جہاں جہاں پر میرے پاک نبی نے نشان لگایا تھا وہیں وہیں پر وہ لاش موجود تھی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، ارے کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہاں گریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں گریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ وہ نبی ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، جس کو اللہ نے غیب کا علم نصیب فرمایا ہے، جس کو اللہ کریم نے مہربانی عطا فرمائی ہیں، اور اسی جگہ پر وہی لاشا موجود تھا۔ اب
منظر نامہ ایک ایسا منظر نامہ ہے کہ جب ساری کی ساری لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ادھر سے مسلمانوں کی صف سے حضرت ابو بکر نکلتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ کی صف سے عبد الرحمن نکلتا ہے، جو کہ بعد میں مسلمان ہو کر حضرت عبد الرحمن بنے، حضرت ابو بکر کے سگے بیٹے ہیں۔ اب ذرا منظر دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے، ایک طرف سگا باپ ہے اور دوسری جانب سگا بیٹا ہے، لیکن وہاں پر باپ بیٹے کا رشتہ نہیں دیکھا گیا، وہاں پر اگر دیکھا گیا ہے تو حق اور باطل کا فیصلہ دیکھا گیا، وہاں پر یہ دیکھا گیا باطل پر کون ہے، وہاں پر یہ دیکھا گیا ظالم کون ہے، وہاں پر یہ دیکھا گیا کفر پر کون ہے۔ رسول اللہ کی عزت کی خاطر، دین مدین کی ناموس کی خاطر، اللہ رب العزت کے اعلاء کلمت الحق کی بلندی کی خاطر وہاں پر نہ اپنے سگے خون کو دیکھا گیا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی گئی۔ جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق نکلتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے تلوار اٹھا کر اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب منظر نامہ کیسا عجیب ہے کہ پھر یہاں سے اس طرف سے حضرت عمر نکلتے ہیں، سگے ماموں کے سامنے آ جاتے ہیں، سگے ماموں کے سامنے، اور پھر حضرت امیر حمزہ ولید کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ گھمسان کا رنگ بچتا ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، درمیان میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی۔ چھوٹے چھوٹے دو بچے سامنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام حضرت معاذ ہے اور ایک کا نام حضرت معوذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ دونوں سامنے آتے ہیں، ہاتھ میں ننھی ننھی تلواریں۔ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک کی عمر 14 برس ہے اور دوسرے شیر کی عمر 10 سال کی ہے، اور وہ دونوں بھائی سامنے آتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے چچا جان ذرا بتائیں نا کہ آج فقال ای عم هل تعرف ابا جہل، کہ آج یہ بتائیں وہ ابو جہل نامی گستاخ کہاں موجود ہے، وہ بڑا بدبخت کافر کہاں ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ حیران ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہو، جنگ کا میدان ہے اور ابو جہل کا پوچھ رہے ہو؟ وہ دیکھو وہ تو سامنے کھڑا ہے، ایک کلگی لگائی ہوئی اپنے سر کے اوپر اور سب سے اونچی سواری پر جو موجود ہے سامنے، اور مکمل طور پر جس نے ایک لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، فرماتے وہ ابو جہل ہے۔ ذرا بتاؤ پوچھتے کیوں ہو؟ خدا کی قسم ان کے جملوں پر میں اپنی زندگی بار دوں۔ ان ننھے ننھے شہزادوں نے کہا، انہوں نے کہا اس کا ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے آج زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آئے ہائے، اس کو آج ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پھر جناب حفیظ جلندری کی روح تڑپی اور انہوں نے ان بچوں کی ترجمانی کی۔ وہ بچے آگے بڑھتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیوں سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے حضور کو گالی دیتا ہے، آؤ ذرا سامنے۔ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور شیروں کی طرح حملہ کرتے ہیں، اور میرا رب امداد نصیب فرماتا ہے۔ کبھی 3000 فرشتے آتے ہیں اور پھر 5000 فرشتے ہو جاتے ہیں، اور پھر غیب سے مدد آتی ہے، اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نامی بدبخت زمین پر تڑپ رہا ہوتا ہے۔ فوراً بھاگتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا، آئے ہائے ہم نے ابو جہل کو مار دیا۔ کتنی بڑی ایک خوشخبری ہوگی رسول اللہ کے لیے کہ جس کمینے ترین اور لعین ترین گستاخ نے پورا پروپیگنڈا بنایا اور سردار بن کر سارے قافلے کو لے کر رسول اللہ کی جانب آ رہا ہے اور ہر بات پر گالی دیتا تھا، بدبخت انسان، وہ بد زبان انسان، بد لحاظ انسان، جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جب اس کے مرنے کی خبر میرے پاک نبی تک پہنچی ہوگی تو میرے پاک نبی نے جب ان کو دیکھا اور پوچھا تم نے قتل کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہم نے مارا ہے۔ فرمایا ذرا فیصلہ کرو کس نے مارا ہے؟ اللہ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو بڑا بھائی آگے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مارا ہے۔
چھوٹا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، تو میرے پاک نبی نے مسکرا کر تاریخی جملے ارشاد فرمائے، بخاری شریف ہے اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 568 ہے۔ میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں حوصلہ رکھو، فقال کلاکما قتلہ، نہ تم نے مارا ہے نہ تم نے مارا ہے، تم دونوں نے اکٹھے مل کے مارا ہے۔ اللہ، اس کے بعد میرے پاک نبی نے فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، ابن مسعود جی یا رسول اللہ، فرمایا جا کے تحقیق تو کرو نا بھائی کہ ابو جہل مرا ہے کہ نہیں مرا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ بات سنی تو فرماتے میں نے دوڑ لگائی، اور دوڑ لگا کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس بدبخت کی آخری چند سانسیں ہیں، تڑپ رہا ہے، اور میدان بدر اس کے لیے قیامت آ رہی ہے اس کے اوپر، اور مرنے کے جب قریب تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انت ابو جہل، ارے تو ابو جہل ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، تو کہتا تھا ان مویشی چرانے والوں نے ہم سے کیا بدلہ لینا ہے، تو طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، یہ مٹھی بھر مسلمان کیا کر سکتے ہیں، یہ میرے جوتے تک کے قابل نہیں ہے، معاذاللہ بڑے بڑے الفاظ تو کہتا تھا۔ اور آج دیکھ اسی امت کے ایک جوان نے بھی تجھے نہیں مارا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہار گیا تو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہار گیا ہے تو، اور اس وقت ابو جہل کی آخری سانسیں نکلتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ منظر نامہ 70 کے قریب مشرکین مکہ مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کو اللہ نے وہ فتح نصیب فرمائی یوم بدر کے نام سے۔ آج بھی صرف بدر کا نام لیں کفار کانپ جاتے ہیں، آج بھی ان کو وہ زخم آج تک ان کے بھرے نہیں ہیں کہ جو ان کو وہاں پر کاری ضرب لگی تھی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے محبوب تحقیق ہم نے آپ کی مدد فرمائی بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے اور جب تم تھوڑے تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کے ریئل ہیرو ہیں جو یوم بدر کے موقع پر جنہوں نے بدری صحابہ جنہوں نے عزم و ہمت کی اور کتنی خوبصورت دلیری کی، وہ مثالیں قائم کی کہ رہتے دنیا تک ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ان تمام بدر کے جو شہداء ہیں، اللہ کریم ان کے درجات میں قیامت تک مزید بلندیاں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کے اندر بھی ایمان کا وہی جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔